السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اس وقت گھمسان کا رن ہے، دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، ماضی یاد کرایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں آج سے کئی سال کئی دہائیوں پہلے کی جو پولیٹکس ہے، 90 کی سیاست ہے، اس سے پہلے کی سیاست ہے، کون کیسے چیف منسٹر بنا، کس کے آشرواد سے بنا اور کس نے کیا کیا، یہ سب کچھ بلاول جو ہے وہ آج کا اسپیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ سیاسی جو جنگ ہے دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان جاری ہے، وہاں آج اسلام آباد میں ایک اکنامک سمٹ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جس سے خطاب کر رہے تھے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب۔ انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی، کچھ باتوں سے اگری کیا جانا چاہیے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئیں، جس پہ سوال اٹھایا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے پہلے تو وہاں بیٹھے تمام افراد جو سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ لوگ بھی جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں اسے اگری کرتا ہوں، وہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، تو میرے جیسے اور عام آدمی تو شاید اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کی کہیں پولیٹیکل ایلیٹ یا آپ کی ایلیٹ وہ شاید زیادہ ذمہ دار بنتی ہے۔ انہوں نے کیا کچھ کہا، ان بزنس مینوں نے خواہشات بہت سی ہیں، صوبے بنانے سے لے کر وجوہات بیان کی گئی، کچھ ایسے میتھمیٹکس یا فگرز اور اعداد بھی پیش کیے گئے جس سے ایسے لگا کہ جیسے اگر ایک صوبائی حکومت کی جگہ وہاں پہ 10-15 جو ہے وہ یونٹس ہوں گے تو ان کی جو ہے نا وہ اخراجات کم ہو جائیں گے۔ اب یہ کس قسم کا میتھس ہے، میں ذرا شاید کمزور ہوں میتھس میں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال مختلف طرح کی جسٹیفیکیشنز دی جاتی رہیں۔ شاید کوئی اسپائرنٹس ہیں جن کی ان سیاسی جماعتوں کے ہوتے یا یہ جو وزارت اعلیٰ ہے یہاں پہ اس کے ہوتے شاید معاملہ ان کی دال نہیں گلتی، حالانکہ اس مسئلے کا بڑا آسان سا حل سب کے سامنے موجود ہے۔ نہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، صرف نیک نیتی کی ضرورت ہے کہ اگر آپ با اختیار بلدیاتی ادارے اس ملک کے اندر بنا دیں تو یہ جو 90% ڈیبیٹ ہے صوبوں کی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی ضرورت کسی وجہ سے کوئی ڈویژنل سطح پہ صوبے بنانے کی ہو تو وہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، جو ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا یا اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا، جو نہیں ہے اس کے پیچھے کوشش شروع کر دینی ہے، یہی شاید اس قوم کا المیہ ہے۔ بہرطور انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ سسٹم ناکارہ یعنی تباہ ہو چکا ہے، انہوں نے کہا کہ جی کاکروچوں کی بھی بات کر دی انہوں نے، یعنی سیاستدانوں کو ڈرایا ہے کہ جناب وہ کاکروچ جو ہے انڈیا کے اندر جو حالات ہوئے یہاں اکٹھے ہو گئے تو پھر سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ کر دیں گے۔ پتہ نہیں اب سیاستدان ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، یہ سیاستدانوں سے پوچھیں گے۔ بہرحال جو بات میرے لیے تھوڑی سی ذرا بڑی عجیب سی تھی کہ یہ سسٹم ہے وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سسٹم ہے یہ تباہ ہو چکا ہے آپ نے، اور اس کے اندر کچھ بھی آئندہ 10 سال بھی آپ بعد بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے، 10 سال بعد بھی آپ یہیں بیٹھے ہوں گے، یہی سارا کچھ کریں گے، جو مرضی میٹنگیں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، سیمینار کانفرنسیں سمٹیں کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ کچھ نہیں ہوگا جب تک سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساری آپس میں بیٹھ کر چیزیں طے نہیں کریں گی۔ تو میرا یہ سوال ضرور ہے، قوم حق بجانب ہوگی یہ پوچھنے کی جس سسٹم پہ ان کا اعتماد نہیں ہے، جس سسٹم کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں کر سکتے اور وہ تباہ ہو چکا ہے، تو پھر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو مستعفی ہو جاتا اور اس کو جگہ دیتا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایران والے معاملات بھی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، کویت کا جو معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کا اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے معزز مہمانوں سے یہ جو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دست و گریباں ہے اس پہ بات کریں۔ مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب نے مسلم لیگ نون سے، تیمور تالپور صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب تجزیہ نگار ہیں سینئر، آپ سب جانتے ہیں، شہزاد فاروقی صاحب بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب، بلاول بھٹو صاحب تو اب وہ کہتے ہیں کہ ناٹ کمنگ سلو ہماری یہ آج کل کی زبان کے اندر، وہ تو اب نواز شریف صاحب کیسے سی ایم بنے وہاں سے وہ شروع ہوئے ہیں، نون لیگ سے آپ کی عظمہ زاہد بخاری صاحبہ آج ایک ٹی وی پہ میں سن رہا تھا، وہ کہتی ہیں ہمیں تو اجازت نہیں ہے، ہم اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، لیکن وہ بالکل کسی قسم کی جو کوئی احتیاط نہیں کر رہے۔ کل انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن آ گئی کہ ریاست سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، مجھے اصل میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو کس کو کہتے ہیں ریاست؟ ادارے جو ہیں وہ تمام اداروں کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اگر کوئی آرگیومنٹ ہونا چاہیے تو حکومت کے خلاف ہونا چاہیے، حکومت ان کی اپنی ہے پیپلز پارٹی کی، وہاں پہ یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ میرپور میں آپ نے اچھی شکست دی ہے، وہ ایک بالکل ہی پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔
آپ وہاں کے حلقے کھلوائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری یاسین صاحب کے 30 حلقوں پہ قبضہ ہوا تھا اور جو کچھ بھی ہے اس کو گنتی کرائیں, اس معاملے کو ٹھنڈا کریں, اس سے پہلے کہ آپ مظفر آباد کے 2 اگست کے جو الیکشن ہیں آپ اس کو جو ہے وہ پہلے ہی وہ انہوں نے وہ متنازع بنا دیا ہے. دیکھیں اب 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس قسم کی گفتگو کی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے, ابھی سٹارٹ ہوئے تو گفتگو سٹارٹ ہو گئی کہ دھاندلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہاں جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ پھر اس کو انہوں نے الیکشن کو جائز قرار دے دیا. اب رہا کشمیر والا معاملہ. کشمیر والے معاملے میں بھی یہی ہے کہ ابھی تک میرے خیال میں الیکشن شروع ہی سٹارٹ ہی لیا تھا. آج آصف پہ جو اٹیکس کیے, جیسے لیڈرشپ پہ ہماری پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ اٹیک کیے, تو وہ 90 کی دہائی یاد آ گئی جب ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں ایک قسم کی یہ گولہ بارود اور یہ لفظی گولہ بارود اور ویسے پریکٹیکلی بھی وکٹمائزیشن کی سائڈ پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے. تو مجھے یہ افسوس لگا ہے کہ وہ ان کی والدہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے جو میثاق جمہوریت سائن کیا اس کی وہ تجکیاں اڑا رہے ہیں. اور وہ جیسے بھی ان کے عزائم ہیں, جیسا بھی ان کا ذہن ہے, جیسے بھی وہ چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں وہاں پہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا, وہاں الیکشن ہوئے, الیکشن منصفانہ ہوئے, الیکشن کمیشن جو بنا وہ ہمارا دونوں پارٹیوں کی متفقہ رائے سے بنا, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. اور وہاں انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کرائے, اور اس کے بعد جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا اس کو کس نے لیڈ کیا, اس کو پرائم منسٹر جو وزیر اعظم جو تھے آزاد کشمیر کے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے. دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کے بعد جو نئی غیر آئینی تھی اس کو ڈینائی کیا, اور مطلب ہر چیز ہماری ایک مشترکہ تھی. اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ میڈیا نے دیکھا کتنا ٹرن اوور ہوا, کیسے الیکشن ہوئے, اس پہ کوئی اکا دکا واقعات ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو لیں تو وہ ہر جنرل الیکشن میں ہوتے ہیں. تو اگر دیکھیں جب ہم نے گلگت بلتستان کی اس شکست کو پاکستان مسلم لیگ نے کھلے دل سے تسلیم کیا اور ان کو مبارکباد دی اور ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی, تو میرے خیال میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی اگر پہلے مرحلے میں, ابھی تو 2 مرحلے رہتے ہیں, تو اس میں پہلے مرحلے میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی پاکستان مسلم لیگ نون کی, انہیں بھی مبارکباد دینی چاہیے. لیکن ذوالفقار صاحب سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کل ڈاکٹر سعید اللہ ہمارے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں جی یہ بس انتخابی مہم ہے, جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے, حکومت بن جائے گی, پھر سارے اسی طرح ہی مل بیٹھیں گے, اسی طرح ہی آگے چلائیں گے, تو پھر یہ اتنا جو وبال ہے وہ سٹارٹ میں تو دیکھیں جب شروع سے بلاول بھٹو صاحب نے اس قسم کی گفتگو کی تو ہمارا بھی صحیح بات ہے ذاتی طور پہ یہی خیال تھا کہ شاید وہ اپنے الیکشن کی ایک اپنے اسٹریٹجی کے طور پہ یہ جو ہے یہ اس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے اب ان کے اللہ جانے کیا مقاصد ہیں. حالانکہ دیکھیں اگر باقی رہی بات اس کی کہ ہماری حکومت کولیشن میں ہے, اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو آپ بتائیں مجھے کہ وہ بلوچستان میں ان کی حکومت نہیں, وہ تو آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہر جگہ پہ ان کے آئینی عہدے ہیں, وہ بھی ان کا وہ انہوں نے آج کہا ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے بغیر نہیں چل سکتی, سارا سسٹم جائے گا اس میں, ہمیں کو خدا نخواستہ ہم کوئی بیگنگ میں تھوڑی حکومت لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ابھی تیمور طالپور صاحب جوائن کرتے ہیں, کسی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. میں بریگیڈیئر صاحب یہ جو تھوڑا سا یہ سیاستدانوں کی یہ جو سچویشن ہے, یہ آپ پولیٹیکل سناریو دیکھ رہے ہیں, ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ کا کمنٹ کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی کوئی اس لیول کی یہ گفتگو ہے جس میں یہ اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے, یا جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ جی یہ بس انتخابی مہم ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا, وہ زرداری صاحب بلائیں گے دونوں پارٹیوں کو, وہ 2-4 بڑے بیٹھیں گے, ڈیوٹی لگے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا جس سے پہلے ہوتا رہا. اچھا, اس کے ساتھ جو اب یہ ایک سائیڈ ہے, سوال یہ ہے کہ دوسری سائیڈ پہ جو یہ جو آج اکنامک سمٹ ہوئی ہے,
وہاں محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نظام پورے کا پورا جو ہے وہ اب تلپٹ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, تباہ, کوئی مانے یا نہ مانے یہ تباہ ہو چکا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر نظام ہی تباہ ہو چکا ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اگر کچھ ہے ہی نہیں. کسی اور کو موقع نہیں دینا چاہیے, اس کو موقع نہیں دینا چاہیے جو سمجھتا ہے کہ وہ کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں سے زیادہ بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی ادارے نہ صرف زیادہ اچھے سرو کر سکتے ہیں لوگوں کو, عوام کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, بلکہ ان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو صوبوں کے لیے آپ کو آئینی ترامیم 2/3 ہر جگہ سے قراردادیں منظور کروائیں اور اس کے بعد کریں. تو کیوں نہیں بلدیاتی جو انتخابات ہیں یا بلدیاتی با اختیار بلدیاتی ادارے, ان کی سٹرگل بہتر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویری کلیئر کہ جب 1970 میں یہ صوبے بنے اس وقت جو یہ بات ہوئی تھی, پنجاب کی آبادی 3 کروڑ ہوتی تھی, صرف 3 کروڑ. اب آپ دیکھیں 3 کروڑ ورسز 13 کروڑ. کیا ایک پنجاب میں رائٹ فرام اٹک سے لے کے اور متھیلوں کے پاس سندھ میں یہاں تک ایک چیف منسٹر کے لیے از اٹ پاسبل کہ وہ فلڈز آ جائیں یا کوئی اور کلیمٹیز آ جائیں تو وہ کوئی چیف منسٹر شٹل کر سکتے اتنا زیادہ؟ بجائے اس کے کہ اگر 2 صوبے ہوں, 2 چیف منسٹر دونوں پنجاب سے ہوں. دیکھیں اعتراض جب ہونا چاہیے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ پنجاب کے 2 صوبے ہوں گے, ایک چیف منسٹر پنجاب سے ہوگا, ایک سندھ سے ہوگا یا کے پی کے سے ہوگا, پھر تو ٹھیک ہے. 2 پنجاب کے صوبے ڈزنٹ میٹر, 2 پنجاب کے چیف منسٹر ہوں گے, پنجاب سے ہی ہوں گے. عوام کو آسانی ہوگی, ایڈمنسٹریٹولی ایزی ہوگا, انصاف جلدی ملے گا. ایک آئی جی, 2 آئی جی ہوں گے, 2 چیف منسٹر ہوں گے, 2 چیف سیکرٹری ہوں گے, ہر قسم کی سہولیت ہوگی. ساتھ اس کے آپ کا جو پوائنٹ ہے اسٹرانگ لوکل باڈی گورنمنٹ, دس از دا ریسیپی فار پاکستان آنیسٹلی. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ 13 کروڑ کی جو پنجاب کی پاپولیشن, میرے خیال میں 10-15 ملک ہوں گے دنیا میں جو اس سے زیادہ ہوں گے, باقی سب تو چھوٹے ہوں گے. تو اور پھر سیکنڈ آپ یہ گھر کی مثال لیتے ہیں نا, گھر آپ بھی بناتے ہیں 15-20 سال میں ٹو رینوویٹڈ یا کوئی اور تھوڑی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی, وائی ناٹ. یہ کوئی میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں ہمیں کوئی, یہ میرا از جسٹ مائی اون پرسنل اوپینین. کوئی اس میں کوئی یا کے پی کے میں 2 سندھ ہو جاتے ہیں, سندھ کے 2 صوبے ہو جاتے ہیں, آپ 5 صوبے یہ ڈویژن ہے سندھ کے 2 ڈویژن 1 بن جائیں, 3 ڈویژن 1 بن جائیں. دونوں چیف منسٹر سندھ کے ہوں گے, اگر پیپل پارٹی اسٹرانگ ہے دونوں اس کے چیف منسٹر ہوں گے, آسانی ہوں گی عوام کے لیے. کے پی کے بلوچستان میں بھی ایسے کر لیں اور کے پی کے بھی ایسے کر لیں. تو یہ کوئی ایسی اٹس ناٹ راکٹ سائنس. ہاں اگر کوئی اس میں غلطیاں کر رہے ہیں وہ ٹھیک. اور سیکنڈ اسٹرانگ لوکل ویڈ گورنمنٹ, اور یہ انشور کریں جب قانون سازی کریں تو صوبے بھی بجائے کے 3-4 میک اونلی 2 صوبے چلیں اسٹارٹ میں کریں, اور ساتھ اس کے آپ لوکل باڈی گورنمنٹ کر لیں. تو یہ بہت ہی عوام کے لیے انصاف کے تقاضے, جسٹ آپ جوڈیشری کے دیکھ لیں انصاف ملتا ہے لوگوں کو جلدی, پولیس کا دیکھ لیں آپ نظام اس کو آسانی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ جو لوگوں کی ایڈمنسٹریٹو ایزینس ہے وہ ہے. عوام مجھے یہ بتائیے کہ عوام اپنے نمائندے نیشنل اسمبلی میں پروونس میں کیوں لے کے جاتے, تاکہ ان کے مسائل پروونس میں اور سینٹر میں حل ہوں. اگر جا کے وہاں وہ لاک ڈاؤن ہو جائیں گے بیچارے وہ لوگ اسے دھکے کھاتے پھریں تو بڑے پرپز دیں گے. لوکل باڈی گورنمنٹ اور آئی ڈونٹ سے زیادہ بنائے, ایٹ لیسٹ 2 صوبے اگر ہر یہ ایک صوبے میں 2 بنا دے تو بہت کنوینئنٹ ہوگا آنیسٹلی. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور دونوں صوبے چیف منسٹر اسی صوبے کے ہوں گے, یہ نہیں کہ باہر سے آ جائے گا. ایک پارٹی یہ پی ایم ایل این جیتی ہے پنجاب میں تو 2 چیف منسٹر بنا لے گی, 2 چیف بنا لے گی, 2 چیف سیکرٹری بنا لے گی. واٹ از دا بگ ڈیل. اور وہی اسی طرح وہ, تو یہ ایک میرے خیال میں پاسبل ہے. لیکن اس کے لیے آپ نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں جو یہ پرپوزل دے رہے ہیں جائیں, جا کے پرپوزل بتائیں, اس کے پلس پوائنٹ نیگیٹو پوائنٹ لوگوں عوامی نمائندوں کے بعد اسمبلی میں باتیں سنیں, ان کی بات بھی سنیں, گیٹ کنوینس اور کنوینس ہیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. یہ نہیں کہ جائیں اور فٹافٹ فیصلے کر لیں, ایسے کبھی نہیں ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ ایگری. آپ عوام کو, وہ عوام کے نمائندے ہیں, جب وہ نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی ایگری کر لے گی اس کا مطلب عوام ایگری کر گی, وہ عوام کے نمائندے ہیں. So I think in that way you will be able to find a best possible solution without unnecessary inviting more disturbance and debate. ٹھیک,
شہزاد صاحب مطلب یہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجئے پنجاب کے 2 صوبے بنا دیں. اب ہوگا, مجھے جو اس کی فیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ اخراجات ڈبل ہو جائیں گے, کیونکہ 2 CM ہو جائیں گے, 2 چیف سیکرٹری ہو جائیں گے, 2 IG پولیس ہو جائیں گے. وہ ایلیٹ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, اپنی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے گی. ڈیلیورنس جو ہے یا گورننس جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گی, اور اگر اس کو 5-6 پہ اپلائی کر لیں تو بھی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا. لوکل باڈیز, عام آدمی کا کنسرن زیادہ تر جو 90% مسائل ہیں وہ لوکل باڈیز سے سالو ہو جاتے ہیں. شاید کہیں 10% اس کا امپیکٹ آتا ہے جو پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. عام آدمی کا لیجسلیٹر سے کوئی ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو لوکل باڈیز دے کے راضی نہیں ہیں, وہاں اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں. اگر غلطی سے لوکل باڈی الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ با اختیار نہیں ہوتے, چاہے KPK ہے چاہے سی ہے, آپ سندھ کے اندر دیکھ لیجئے. اب اس صورت کے اندر یہ صوبے بنانے کی ڈیبیٹ الگ ہے. یہ جو معاملہ ہے لوکل باڈیز کا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو ہے اویلیبل ہے ہم اس کو بھی نہیں کر پاتے, جا کے ہم وہ دوسری طرف ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب وہ ہو جائے. اور اگر سسٹم جو ہے وہ ویسے ہی ڈسٹروائے ہو چکا ہے تو اب پھر اس کے اندر کیا حل نکالا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب اور بٹی صاحب کو اور بریگیڈیئر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ اس وقت جو ریڈنگ ہے میری, میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا. اور مجھے مرزا غالب یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ بات مجھے اتنی سادہ لگ نہیں رہی. میں اگر ڈاٹ کنیکٹ کروں تو اب یہ بات صرف الیکشن کمپین کی حد تک نہیں ہے, یہ ایک بڑا کھیل ممکنہ طور پر پس پردہ جاری ہے. کیونکہ محسن نقوی صاحب تو آپ سمجھیے کہ وہ بات کہتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے مالکان کہنا چاہتے ہیں. وہ اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کریں گے, اور میں مالکان سے اپنی جان کی امان پاؤں تو میں یہ گزارش کروں کہ ہم ایک مرتبہ پھر پرانی شراب کو نئی بوتل میں بھر کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا اپنے ابتدائیے میں کہ وہ اس حال میں موجود جو اشرافیہ تھی بیسیکلی وہی نہیں چاہتے کہ تبدیلی ہو, کیونکہ وہ سارے کے سارے اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں جو 80 سال سے گل چھڑ گیا ہے, عام آدمی کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے, اور ان کا سٹیک وابستہ ہے اس سسٹم کے ساتھ. وہ یہ چاہتے ہیں, وہ آپ کو تقریریں ضرور کریں گے کہ ہمیں یہ کر دیں, ہاں وہ ٹیکسوں کی چھوٹ مانگ لیں گے, کوئی نیا وہ کہیں گے یہ ہمیں ایمنسٹی اسکیم دے دیں, یہ کالے دھن کو سفید کروا دیں, یہ فلاں چیزیں ہم منگوا رہے ہیں ان پہ ڈیوٹی کم کر دیں, فری کر دیں, ہم انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کی عالم یہ ہے, آپ چینی بھی منگوانا چاہتے ہیں, آپ گندم بھی باہر سے منگوانا چاہتے ہیں, تیل آپ پہلے سے ہی باہر سے منگوا رہے ہیں, حالانکہ آپ اپنی ضرورت کا 25% تیل جو ہے وہ پاکستان میں پیدا کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ملا. میرا ماننا یہ ہے کہ آج محسن نقوی صاحب نے جو فرمایا اور بلاول بھٹو صاحب نے جو فرمایا, تو بلاول بھٹو صاحب سے جو پچھلے دنوں بھٹی صاحب کے لیڈر نے فرمایا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اور ٹھیک ہے گفتگو کی حد تک ہم بات کریں, تو میاں صاحب بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ معاملات کو نو ریٹرن پہ نہ لے کے جائیں, ہیٹ اتنی نہ بڑھائیں کہ ہم سب کے قابو سے باہر نکل جائے. لیکن بلاول بھٹو جو ہیں وہ غالباً کوئی ایسی چیز سمجھ بیٹھے ہیں جس کی طرف آج محسن نقوی صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے. اس میں اگر آپ جوڑ لیں جو یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں کہا تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہے, ہم اس طرح سے حکومت چلائیں گے, اب وہ ڈیٹ بھی ختم ہونے والی ہے, تو پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے دے کر یا وہ لے کر شاید اب مطمئن نہیں ہے. ان کو لگتا یہ ہے کہ ہماری تو اگلی باری بھی نہیں آنی, اور جس طرح سے انتظام کیا جا رہا ہے. 2-3 چیزیں بنیادی طور پہ دیکھیے, جب آپ 4 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کا انتخاب کراتے ہیں, آپ کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کروا لیتے؟ ایک ہی دفعہ پورے پاکستان میں یہ الیکٹوریل جو ایکسرسائز ہے وہ ایک دفعہ کروائیں اور جان چھڑوائیں اپنی. اچھا, اب یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تقریریں کریں گے, جو ہار جائے گا وہ کہے گا کل کو کہ نہیں یہ اگر ساتھ ہوتا تو یہ اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا, اب چونکہ وفاق میں حکومت ہے, وفاق نے پیسے دینے ہیں, وسائل دینے ہیں, تو اب یہ قانون سازی کر لیں یار کہ اگلی دفعہ الیکشن جو ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے. کون روکنے والا ہے ان کو؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم دوبارہ ایک کوئی ایسا سسٹم بنانے کی طرف جا رہے ہیں جس میں چھوٹے یونٹ ہوں گے, اور شاید وہ پارلیمانی نظام بھی نہ ہو,
وہ شاید ایوب خان کے قریب ترین ہو. یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے یونٹوں کی بات کرتے ہیں آئین میں تو اس کے ترمیم پیچھے کیسے کوئی ہوگی لوجک پھر ہے. سر؟ جی آئین میں ترمیم کیسے ہوگی؟ یہ تو صوبوں کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے 2/3 کے ساتھ. ہاں، تو آپ نے پہلے کون سی آئینی ترمیم روک لی ہے جو اب روک پائیں گے آپ؟ مطلب آپ اس طرح سے وہ ان کے ہوتے ہوگی نا سر، کرتے ہیں. وہ تو پھر ان کے ہاتھوں سے آپ کا ہوگی. پروگرام بڑا سنجیدہ ہے، آپ مخول کرتے ہیں میرے ساتھ. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو ترمیم ہے، جب پچھلی ترمیم ہو گئی اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اب کون روک لے گا؟ میں نے پہلے مالکوں سے جان کی امان پائی ہوئی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بے فکر ہو کے بات کر رہا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بلاول بھٹو اسپیل کر رہے ہیں، یا ان کو لگتا یہ ہے کہ اس سسٹم سے ان کو فیوچر میں بھی کچھ نہیں ملنے والا. اور یاد رکھیے 2022-23 سے آن ورڈ ہم جس فیز میں زندہ ہیں، اتنا جو سسٹم کو ہم نے ہلایا ہے، جتنا ہم نے نظام انصاف کے ساتھ تجربے کیے ہیں اور جو سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا بندوبست 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے تھا. آئی ایم سوری، میں اس پہ اتفاق نہیں کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ. یہ کوئی 10 سال کی بات ہے، 8-9 سال کی بات ہے، 5 سال سے اوپر کی بات ہے. یہ اتنی وہ سادہ بات تو نہیں ہے شہزاد جتنی آپ صاحب کو لگ 10 رہی سال کی ہے. بات تو خواب جو تھے وہ پچھلی گورنمنٹ بھی دیکھ رہی تھی، وہ ان کو بھی 10 سال تھے. یہ تو پھر پتہ نہیں اب کیا رزلٹ نکلے گا. میں حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا، باقی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، یہ جو ڈرایا گیا ہے، یہ جو کاکروچ سے ڈرایا گیا، بھائی یوتھ کا کچھ کریں. آپ کی تقریباً کو 65% یوتھ ہے، اس کا کو آپ دھیان نہیں کر رہے، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. کل کو یہاں کاکروچ اکٹھے ہو گئے یا جس بھی نام سے ہوں تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. ایک پہلے یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ ڈریں کہ نہیں ڈرے. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. آپ کو لگے گا کہ میں شاید ازراہ تفنن کر رہا ہوں، نہیں، میں بہت سنجیدگی سے یہ بات پوچھ رہا ہوں سیاستدان ہونے کے ناطے آپ سے کہ کیا آپ اس بات سے ڈرے کہ نہیں ڈرے، کیونکہ یہ طے کرتا ہے اس بات کو کہ آپ کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں اس یوتھ کو جو اس ملک کے اندر اس وقت جو ہے نا بڑی پریشانی کا شکار ہے. ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. وہ ان کے والدین، ان کی فیملیاں اپنا سارا کچھ انویسٹ کرنے کے بعد اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو جو ہے کوئی ایک عزت کا روزگار دلا سکے. اور دوسری سائیڈ پہ یہ جو ہمارے ہاں جو دوسرا مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ڈسکشنز ہیں وہ یہ ہیں جو میں اور آپ یہ ابھی کر رہے تھے. اب سے آدھا 10-15 منٹ 20 منٹ ہم نے جس پہ ضائع کیے کہ بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کیا سوچ رہے ہیں، نون لیگ کدھر جائے گی، پیپلز پارٹی کدھر جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں جو حالات اس وقت اس خطے کے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے باہر سے بیرونی عناصر جس طرح سے ہم پر جو ہے نا وہ جو کچھ کروا رہے ہیں، دہشت گردی ہے، دوسرے مسائل ہیں. مل بیٹھ کے بات کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو اس حد تک کپڑے اتارنے پہ آ گئے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ بالکل ایک دوسرے کو برہنہ کرنے کے مترادف ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس وقت؟ جی میں ایک چھوٹی سی عرض کروں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے یوتھ کا ذکر کیا. دیکھیں، یوتھ کا جو ناطق تھا یا یوتھ کا جو پکار تھا وہ پی ٹی آئی پہلے یوز کر چکی ہے اپنے سابقہ دور میں، یوتھ اور خواتین کا. اور پھر انہوں نے یوتھ اور خواتین کو جس انداز سے ان کو کوئی جس طریقے سے نوکریاں بانٹی، جس طریقے سے لوگوں کو یوتھ کو ٹرینڈ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا. ان کو اخلاقی لحاظ سے بھی ٹرینڈ کیا، اسکل کیا، اور وہ اس یوتھ کو ڈیٹوریٹ ہی کیا. اس یوتھ کو کوئی انہوں نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا. موجودہ ہمارے دور میں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پنجاب کا دیکھ لیں، پنجاب میں بھی دیکھیں یوتھ پہ کام ہوا ہے. آئی ٹی کے پروگرام ہیں، اسکل کے پروگرام ہیں، اس کے بعد روزگار کے پروگرام ہیں، ہنرمند پروگرام ہیں، لیپ ٹاپ ہے، سارا جو ہے اس پہ لوگ اور یوتھ خوش ہے. اور انشاءاللہ یونیورسٹیز میں آپ کو دیکھیں نا، چیف منسٹر صاحبہ نے جتنے پروگرام کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. مرکز میں بھی اس پہ آپ کو پتہ ہے نیب ٹیک ہے، اس پہ پی سیب ہے، آئی ٹی کے پروگرام ہے، یوتھ کا پروگرام ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ چیز تو آ گئی کہ یوتھ کو دیکھنا، صرف یوتھ کو کاکروچ کہنا یا یوتھ کہنا یا اس سے کہنا کہ وہ یوتھ سے ڈرانا، یہ اس سے تو ہم نہ ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے بیسیکلی یوتھ بھی ہمارا ہے، ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں. اب رہی بات کہ کون کیا پرسیو کر کے یہ نعرے لگا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے
اس وقت ہمیں اپنے جو اندرونی حالات ہیں یا ہمارے اپنے جو معاملات ہیں سیاسی، ان کو ہمیں اس انداز سے نہیں ڈیل کرنا چاہیے. اس لیے نہیں ڈیل کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ آپ جغرافیائی لحاظ سے اور انٹرنیشنل سچویشن جو ہے اس سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے خلاف آپ کو فتح دی، آپ کا ایک نام بنا. آپ دیکھیں جیسے بھی پاکستان سفارتکاری میں آپ نے اس انداز سے چلا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا. تو میری یہ گزارش ہے میں آپ کے چینل سے بھی کہ جو لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یا اپنی چند سیٹوں کی خاطر اس قسم کی چیز ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب سے میں ذرا یہ ضرور پوچھ لوں کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ اس وقت چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے کے پی کے گورنمنٹ ہو، چاہے بلوچستان گورنمنٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو یا ہماری وفاقی حکومت ہو، آپ کو لگتا ہے یہ جو بات کہی گئی، یہ جو نوجوانوں سے متعلق ہے، کیا ہم ان کو، کیونکہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں ہم ڈیلیور نہیں کر رہے، جو عوام کو چاہیے وہ ہم نہیں دے پا رہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو جتنے بھی پروگرامز گنوائے گئے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کی طرف سے یا ادروائز ہمارے پاس ہیں وہ واقعتاً اس کو سرو کر سکیں گے اس یوتھ کو جو کل کو پرابلمٹک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں بڑی کلیئر تھی ہے، سسٹم آف گورنمنٹ چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی. نمبر 1 از دا گڈ گورننس ایٹ پروونشل لیول پر، فیڈرل لیول پر، ایوری ویئر. نمبر 2 از میرٹ. اگر ہم میرٹ کو، جیسے اب انڈیا میں پرابلم ہوئی ہے بیکاز میرٹ، جی بچوں کو اللہ تعلیم، پڑھے لکھے بچے میرٹ پہ آئے ہیں، ان کو ایگزام پیپر دیتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، ان کو پیپر چینج کر دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، لیک ہو جاتے ہیں. نمبر 3 از دیٹ دیر از نو کرپشن. اور اگر کرپشن ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی. اور چاروں کا پاکستان میں فقدان ہے. یہ ایک جو ہے نا تھم رول ہے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. اور عوام 65% جس ملک میں یوتھ ہو، آپ مجھے بتائیں جو ذہین بچہ غریب کا ہے وہ کدھر جائے؟ جو کہ آپ کی پاپولیشن دیکھ لیں 70% غریب ہی ہے نا، وہ کہاں جائیں گے؟ جن کی لسٹیں بن جاتی ہیں، وہ نواز شریف ایمیننٹ اسکول بنائے گئے ان کے لیے. سر یہی پرابلم. اب آپ آرمی کا ہمارا سسٹم آنیسٹلی کیوں چلتا ہے؟ تو میں آپ کو اپنے یقین ایمان سے کہتا ہوں کہ میں ISP میں اگر کوئی بچے جاتے ہیں نا، ایک سپاہی کا بچہ وہ سلیکٹ ہو جائے گا ISP میں، جنرل کا بیٹا جائے گا. میں یہ میری بات پہ ٹرسٹ کریں. That is why we have a good system. Likewise, Public Service Commission میں، CSS میں، everywhere جہاں بھی کرنا ہے نا، آپ چاہے 10-20% آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، 30% 70% پہ میرٹ کریں. آپ پاکستان آسمان کی بلندیوں پر ہو. That is what is needed and this is the recipe for Pakistan. آپ اس کے لیے یہ آپ مجھے بتائیں عوام اپنے نمائندے کیوں چنتے ہیں؟ اس لیے چنتے ہیں نا کہ ان کے لیے کام کریں، ان کی ہیلتھ کا، ان کی کیئر کا، ان کی اسکول کا، میڈیکل کا، روزگار کا، IT کا، ہائر ایجوکیشن خیال کریں. کس لیے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے. جب آپ نہیں کرتے تو پھر ڈسفرنٹڈ ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہیں دیکھتے ہیں. آپ مینیفیسٹو ہے. اب آپ کے سب سیکنڈ خطرناک چیز جو ہو رہی ہے، آپ کے پہلے ملک میں ساری نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی 4 صوبوں میں، PMLN 4 صوبوں میں، آہستہ آہستہ ساری ریجنل پارٹی بن گئی ہیں. It is very dangerous for the federation. That more the strong national party, the more strong federation. Regional party mean خدا نہ خواستہ فیڈریشن کمزور ہوتی ہے. یہ چیزیں ہمیں دیکھی. اور سیکنڈ گورنمنٹ میں ہمیشہ ہوتا تھا ایک اسٹرانگ گورنمنٹ اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن. یہاں اگر دونوں ہی پارٹیاں کولیشن میں چلی جائیں گی تو پھر مجھے بتائیے کہ کون اس کو کرٹیسائز کرے گا، کون سسٹم ٹھیک کرے گا؟ یہ نیڈ ٹو بی، یہ ہیش ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو ٹھیک ریکور کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از اے ریسیپی فار پاکستان. ٹھیک ہے. ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. شہزاد صاحب بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ کے لیے سوال، یہی سوال تقریباً آپ کے پاس ہوگا، صرف جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے اس کو ساتھ ایڈ کر لیں گے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، تو اپوزیشن کو کس کی ذمہ داری ہے کہ اس جو اسمبلیاں ہیں وہاں اپوزیشن موجود ہو تاکہ وہ گورنمنٹ کی جسے کہہ لیجیے سمت درست کرنے کے لیے مددگار ہوں. ابھی لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو شہزاد صاحب سے یہی سوال کرتے ہیں.